آج کے شو میں 27ویں آئینی ترمیم نئی بحث چھڑ گئی. مسلح افراد سے متعلق آرٹیکل 243 NFC ایوارڈ پر نظر ثانی, آئینی عدالت کا قیام. ایگزیکٹو مجسٹریٹس ججوں کے تبادلے کا اختیار, صوبائی شیر کو حاصل تحفظ کا خاتمہ, تعلیم اور بہبود آبادی کی وزارتوں کی وفاق کو منتقلی. السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان. اسحاق ڈار صاحب ابھی اظہار خیال فرما رہے تھے 27ویں آئینی ترمیم پہ انہوں نے حکومت کا موقف سامنے رکھا ہے. بلاول بھٹو زدائی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ایگزیکٹلی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ PMLN delegation headed by the PM called on President Nasir Zardari and myself requested Pakistan People's Party support on passing 27th Amendment. Proposal includes setting up a constitutional court, executive magistrates, transfer of judges, removal of protection of provincial share in NFC, amending article 243 جس پر کہا جا رہا ہے کہ بڑی سوشل میڈیا پہ اسے کہا جائے کہ بڑا زور دیا جا رہا ہے کہ اہم ترین مرحلہ ہے ریٹرن آف ایجوکیشن اینڈ پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈریشن اینڈ بریکنگ آف ڈیڈ لاک آن اپوائنٹمنٹ آف الیکشن, یعنی ECP اور پیپلز پارٹی کی CEC سلسلے میں 6 نومبر کو ملے گی. دار صاحب اس پر اظہار خیال کر چکے ہیں جو آپ نے سنا ہے. نقطہ بہ نقطہ جو اہم نکات ہیں جو اس میں سامنے آئے ہیں, جس میں آئینی عدالت کا قیام ہے, ایگزیکٹو مجسٹریٹس ہیں, ججوں کے تبادلے کا اختیار ہے, اور اس کے بعد 243 اور دیگر مراحل پر محمد عزیز جمالی صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. میں صاحب خوش آمدید پروگرام میں. میں کیونکہ دار صاحب نے تو اب یہ کہہ دیا ہے آن فلور کہ یہ آئے گی ترمیم, اس پہ بحث ہوگی, آئینی طریقہ کار کے بعد یہ ہاؤس میں بھی آئے گی, اس پہ بحث بھی ہوگی, پرپوزلز ہوں گے, سامنے آئیں گے, لیکن ان سے انہوں نے اس تاثر کو بھی زائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ دس از ناٹ پیراشوٹ, یہ ہماری حکومت لے کر آ رہی ہے اس تاثر. لیکن بلاول کی ٹویٹ کے بعد پہلے بتائیں کل سے لے کر اب تک جو فرٹرنٹی ہے, لیگل فرٹرنٹی, اس میں کیا کنسرنز ہیں, کیا اس ترمیم کے بارے میں چہ گوئیاں ہیں, کیا بازگشت ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس ٹویٹ نے جیسے کہ پینڈوراز باکس کھول دیا ہے. اچھا, اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے اور لفظ انکلوڈز لکھا ہوا ہے اس کے اندر, یعنی کہ اس میں اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ. شاید بلاول صاحب نے ساری چیزیں ڈسکلوز نہ کی ہوں. یہاں پہ جو بات سوچنے کی ہے کہ یہ اس اسٹیج پہ اس طرح ٹویٹ کے تھرو کیوں ڈسکلوز کیا گیا, کیوں نہیں حکومت نے اس مسودہ کو پہلی دفعہ پیپلز پارٹی سے شیئر کرنے سے پہلے عوام کے ساتھ شیئر کیا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایک عوام کا اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے تھرو ایک ملک رن کیا جاتا ہے. تو یہ پبلک میں شیئر کرنے سے پہلے آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک مسودہ, تو اس سے تو یہ تاثر ظاہر ہوتا ہے کہ پہلے ہی کچھ چیزیں ڈٹرمن کر لی گئی ہیں. اور کچھ حکومتی حلقوں سے تو یہ بھی آواز آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پہلے ہی گو ہیڈ دے چکی ہے اس کے اوپر, اس کے بعد یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور یہ جب ڈسکشنز ہو رہے تھے اور یہ جب مسودہ تیار ہو رہا تھا, اس وقت کن قانونی ماہرین کی مشاورت کی گئی, کیونکہ ابھی اسحاق ڈار صاحب فلور پہ کہہ رہے تھے کہ ہم قانونی ماہرین سے بھی مشاورت کریں گے. آپ چیز بنانے کے بعد مشاورت کر رہے ہیں, جبکہ اٹ شوڈ بی دا ادر وے راؤنڈ, پہلے مشاورت کرنی چاہیے, اس کے بعد چیز کو آپ کو بنانا چاہیے. یہ مطلب آپ کے نزدیک دس شوڈ کم ان پبلک فرام دا گورنمنٹ سائڈ. یہ بلاول کی ٹویٹس اتحادی ہیں یا جو بھی ہیں, جو بلاول نے ٹویٹ کیا, پہلے تو از اٹ اے بریو ایکٹ جو انہوں نے کیا, کیونکہ پہلے چیمو گوئیاں تھیں, انہوں نے یہ باتیں سامنے رکھ دی کہ یہ باتیں اس میں آ رہی ہیں, تو ان کے طرف سے یہ ایکٹ کیسا ہے آپ کی نظر؟ میرے خیال سے بریو ایکٹ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں چیئرمین پیپلز پارٹی نے اپنے اوپر سے برڈن کچھ ہٹانے کی کوشش کی ہے کہ بیفور, اس سے پہلے کہ یہ چیزیں ڈیبیٹ میں جائیں, میں پبلک کو آگاہی دے دوں تاکہ اگر کوئی پبلک پرسیپشن بننا ہے تو وہ ہم بھی اس کو یوٹیلائز کر سکیں ایز اے فیول فار دس ڈیبیٹ اینڈ دس ڈسکشن. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پہ پبلک ڈسکورس اور ڈسکشن جو ہے سارا اس پہ نیریٹو پورا چینج ہو گیا, اور اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا اس ترمیم میں ہوگا نہیں ہوگا. اب اس آئینی ترمیم کی ضرورت پہ میں آنا چاہوں گا جماعت صاحب, کیونکہ کیا ہمیں ضرورت ہے 26th امینڈمنٹ کے بعد 27th امینڈمنٹ کی, کیا وجہ ہے کہ اس ترمیم کو ہم لے کر آ رہے ہیں, کیا اس کا آبجیکٹو ہے؟ دیکھیں جہاں تک کہ جوڈیشری کا تعلق ہے, آپ کو یاد ہوگا جو مسودے 26ویں ترمیم کے فلوٹ کیے جا رہے تھے انیشلی, 2-3 ڈرافٹ جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی دیکھے ہوں گے, اس کے اندر اوریجنلی ان کا پلان کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا ہی تھا, اوریجنلی پلان. اور اگر 1 سال بعد ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو ہائنڈ سائٹ میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ انہوں نے ججز اپوائنٹ کیے اس کے اندر, اور 26ویں ترمیم کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جوڈیشری پہ. سندھ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی انہوں نے, اور
फेडरल कैपिटल में बनाई, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बनाई, इन्होंने लाहौर में, पेशावर में और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स नहीं बनाई। कानून तो सबके लिए था, लेकिन इम्प्लीमेंट सिर्फ सेलेक्टिव तरीके से किया गया। तो इन चीज़ों से यही दिखता था कि ये सब एक जिसे कहते हैं ना कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट था इनका, कि फ़िलहाल निकाल के पीटीआई को राज़ी करके, दूसरों को राज़ी करके कोई एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए और अब उसको हतमी शक्ल देने की कोशिश की जा रही है, जहाँ तक जुडिशरी की बात उसी को यानी हाफ कुक था, उसको पूरा एक जिसे कहते हैं कि मेरा यही ख्याल है, मेरा ऐसे ही ख्याल। लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या ये अदालत के अंदर मजीद दरार डालेगा, या क्योंकि जो जुरिस्डिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल अलग हो जाएगा, तो हुकूमत की तरफ से जो तौजी जो सामने आ रही है बात कि इससे तो मसाइल हल होंगे, लेकिन क्या पेचीदगियां बढ़ेंगी या मसाइल हल होंगे, क्या होगा? मेरे ख्याल से अगर हम 26वीं अमेंडमेंट के बाद से अदलिया का कंडक्ट, अदलिया का बिहेवियर और परफॉर्मेंस देखें तो वो बहुत ज़्यादा प्रो गवर्नमेंट हो गई है, रिलीफ मिलना बहुत कम हो गया है, बेंचेस जो बन रही हैं वो जो हैं उनका जोर डिस्पोजल के ऊपर है रादर देन डिसीजंस फैसले मेरिट पे किए जाते हैं। यहाँ डिसमिसल, नॉन प्रोसिक्यूशन में सुबह केस को डिसमिस कर देना, ऐसे बहुत सी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। कोर्ट में काम बंद होता है, वकील आ नहीं सकते, जजेस सुबह 9 बजे केसेस को नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस करना शुरू कर देते हैं, कॉस्टों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। तो बड़ा बिहेवियर चेंज जजेस के अंदर आया है 26वीं तरमीम के बाद। और अब देखिए एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम एक तरीके से चल रहा है। आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड सिंध हाई कोर्ट की एग्जांपल देता हूँ, अलग चल रहे हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अलग चल रहे हैं, वो अपना अलग रोस्टर बना रहे हैं, ये अपना अलग रोस्टर बना रहे हैं, और दोनों मतलब एक कंपीटिंग ज्यूरिसडिक्शंस हैं कि डिक्लेरेशन की पिटिशन यहाँ जाएगी तो हेबियस कॉर्पस की उधर जाएगी, और अगर आप परमानेंट इंजंक्शन सीख करें तो वो इधर जाएगी, मैंडेमस की उधर जाएगी। तो एक बिल्कुल एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना दिया इन्होंने, जो कि एक आसान तरीका होना चाहिए था जुडिशियल सिस्टम को एक चलाने का। लेकिन अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम होता है तो इससे जो जुडिशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें मजीद इजाफा पूरे मुल्क में आप समझते हैं? देखिए मैं समझता हूँ, देखिए एक सिस्टम ऑलरेडी इन प्लेस है जिसमें मैं नहीं समझता कि कोई ख़राबी है। या तो आप कहें कि कोई प्रोसीजरल ख़राबी हो तो हम दूसरी अदालतें बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका सिस्टम चोक हो रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, इनकॉम्पिटेंस या प्रोसीजरल लैप्सेस, वो एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पे इस वक्त ये देखा जा रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को, उसका मतलब है आप बेसिकली एक ग्लोरीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव अपेलेट फोरम बना देंगे, ग्लोरीफाइड अपेलेट फोरम, जहाँ पे रेंट के मैटर्स चलेंगे, रेंट की अपीलें चलेंगी, फैमिली केसेस की अपीलें चलेंगी, सिविल अदालती मुकदमात चलेंगे और क्रिमिनल मैटर्स चलेंगे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअल में 1973 में कंसीव किया गया था, वो सब तो फिर ख़त्म हो जाएगा। वो पावर सारी लेके एक नए इदारे को दे दी जाएगी, नई तैनातें होंगी, नए प्रोसीजर्स होंगे। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी उससे एक बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। लेकिन एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता था कि जो जैसे बड़े जो पॉलिटिकल केसेस थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करनी थी और वो मामला अदालत में थे और सारी लाइमलाइट क्योंकि मीडिया की उस तरफ थी, जजेस भी बज़ाहिर लगा कि उन केसेस में मसरूफ़ रहे, तो उससे जो आम आदमी को जो अदालती फोरम से इंसाफ मिलने का अमल था वो रुकावट का शिकार हो रहा था। और एक जो आर्गुमेंट जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जो ये मामलात हैं इसके लिए एक अलग कोर्ट हो जाए तो जो आम आदमी के मामलात चलते रहे और जो आईनी मामलात की तशरीह के लिए एक अलग अदालत का क़याम हो जाए। तो ये इससे ट्रांजिशन नहीं होगा, ये फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि देखिए बेंच उन्होंने वैसे ही बना दी थी। नाउ व्हाट डिफरेंस, क्या फ़र्क इससे पड़ेगा? देखिए 26वीं तरमीम आई, कई पिटिशंस उसके खिलाफ फाइल हुई जी। 1 साल बाद उसको हेयरिंग पे सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया, 1 साल बाद, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। अब अभी सिर्फ कोर्ट में मैटर इसी स्टेज पे चल रहा है कि फुल बेंच बननी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सुनेगी, सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस सुनेंगे, कौन सा लॉ अप्लाई होना चाहिए, क्या प्री 26th अमेंडमेंट के प्रोविजंस को कंसिडर करना चाहिए जिस वक्त चैलेंज किया गया था। 1 साल से ये 1 साल से पिटिशन फिक्स नहीं हुई थी। अच्छा। अब 1 महीने पहले फिक्स हुई है। अभी डिबेट सिर्फ इस स्टेज पे चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स, कि कौन हेयरिंग करेगा इसकी, और 27वीं अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हो गई, यानी कि वो सारी प्रोसीडिंग्स तो रिडंडेंट हो गई सारी की सारी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक फेलियर हो रहा है
کہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور جہاں تک الگ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا سوال ہے, میں نہیں سمجھتا ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر آپ کو اس کی ضرورت تھی. آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فنکشن وہ اپنی جگہ کر رہے تھے. جیسے ہائی کورٹ میں ہماری بینکنگ کی بینچ الگ بنتی ہے, ٹیکسیشن کی بینچ الگ بنتی ہے, سول کی بینچ, کرمنل کی بینچز الگ بنتی ہیں, تو کانسٹیٹیوشنل بینچز الگ سے موجود تھیں جو مختلف قسم کی کانسٹیٹیوشنل ریٹس کو ڈیل کرتی تھیں. میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی ایسی ضرورت تھی. آپ اس وقت ادارے کو مضبوط بنانے کے بجائے اسے ڈس ارے کا شکار کر رہے ہیں. میں سمجھتا اس کے علاوہ جو دو نکات اور آئے سامنے, کیونکہ جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ لفظ استعمال ہوا انکلوڈز, اس کا مطلب اور بھی ہو سکتے ہیں, وہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اچھا, لیکن ایگزیکٹو میجسٹریٹس اور دوسرا جو بات کی گئی ججز کے تبادلے, کیونکہ جو آئینی اور عدالتی معاملات ہیں پہلے اس کو ڈسکس کر لیں. ان دونوں خاص طور پہ ججز کے تبادلے والا جو معاملہ جس کا ذکر ہوا ہے, اس سے کیا فرق اور اس سے کیا اختیارات میں جو رد و بدل سے کیا فرق پڑ سکتا ہے اس عدالتی نظام میں؟ دیکھیں, ابھی تو مسودہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ابھی تو صرف ہمیں ایک ٹریلر بتا دیا گیا کہ یہ چیز ہو سکتا ہے. لیکن سیکشن آرٹیکل 200 آف دا کانسٹیٹیوشن آلریڈی ٹرانسفر کی بات کرتا ہے آف دی ججز آف دی ہائی کورٹس, کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. یہ پاور ہے پریزیڈنٹ کے پاس ہمارے. لیکن اس پہ جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس جج کی رضامندی اس میں شامل ہوگی. میں سمجھتا ہوں جو بظاہر اس میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ رضامندی کا عنصر ادھر سے نکال دیا جائے گا. جب رضامندی کا عنصر نہیں ہوگا تو یہ ٹرانسفر ایز پنشمنٹ ہو سکے گی. جیسے اسلام آباد کے ججز نے بھی سٹینڈ لیا ہے, سپریم کورٹ بھی گئے, لیٹرز بھی لکھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے جہانگیری کا بھی کیس ہوا ہے, تو یہ پھر ایز کورسو میجر یوز کیا جائے گا ٹو ٹرانسفر دی ججز فرام ون ہائی کورٹ ٹو ادر, ایک سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے, جو مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ کنسنٹ کا فیکٹر اس میں سے ریموو کر دیا. ادروائز تو پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے ٹرانسفر کرنے کی, لیکن کنڈیشن یہی تھی کہ اس جج کی بھی رضامندی اس میں شامل. اور اس سے جو انسٹیٹیوشن ہے وہ اس پہ جس طرح آپ نے کہا کہ ڈس ارے ہو جائے گی انسٹیٹیوشن, تو یہ اسی ان لائن ود دیٹ ہے. مطلب اگر دیکھیں نا, جوڈیشری ایک ملک کی ڈیموکریٹک کنٹری کی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے, کمپیٹنٹ ہونی چاہیے, اے پولیٹیکل ہونی چاہیے. جب آپ یہ خصوصیات ادھر سے نکال دیں گے, ایک جج کو خوف میں مبتلا رکھیں گے کہ تمہارا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اپنی پرفارمنس کرتے ہوئے کئی دفعہ سوچے گا کہ میں کسی ادارے کو یا حکومت کو ناخوش نہ کروں, کہیں ایسا نہ ہو میرا تبادلہ کر دیا جائے. کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, یہاں پہ بڑی پروٹیکشن دی جاتی ہے. یہ عام کوئی سبارڈینیٹ کورٹ کی طرح نہیں ہوتی, اور پروٹیکشن اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ بنا کسی خوف کے, خطر کے اور اپنی بالکل مطلب غیر جانبداری سے فیصلے کرے, عوام کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرے, حکومت کی بھی ریٹ کو امپلیمنٹ کرے. لیکن جب اس کو یہ خوف ہوگا, جج کے ذہن میں فیکٹر ہوگا کہ میں ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہوں, تو آپ خود سوچ لیں پھر وہ فیصلے کس طرح ہوں گے. آن دا ادر سائڈ ایک اکاؤنٹیبلٹی میکینزم بھی ہوگا کہ جج کو, کیونکہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے اس کا جو اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے, پولیٹیکل پارٹیز یا فیٹرنیٹی کہتے رہے کہ جو ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے ججز کی انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر بھی پیدا ہوگا. اگر فرام دا سائڈ آف اے پولیٹیشین دیکھیں تو وہ سمجھیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں, ہم کوئرسو میجرز لے سکتے ہیں کسی جج کے خلاف, اور یہ میکینزم ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. یہ بھی ایک بات. دیکھیں, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے انڈیپینڈنٹ باڈی ہونی چاہیے, جیسے جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے. آپ اس کی کمپوزیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں, اس کے رولز کو زیادہ اسٹرکٹ کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کسی اور ادارے کے ہاتھ میں یہ پاورز دے دیں گے تو پھر تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں. وہ جج فیصلہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے گا کہ آیا کل کو پولیٹیشنز یا گورنمنٹ مجھ سے نالا نہ ہو جائے اگر میں کوئی آرڈر کروں. تو میں سمجھتا ہوں یہ پاور صرف اور صرف جوڈیشری کے پاس ہی ہونی چاہیے, جو کہ اس پہ اپنا اگر کوئی چیز غلط فیصلہ ہوتا ہے یا غلطی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ایکشن لینے کا پورا دسترس رکھتے ہیں. اچھا, ابھی اسحاق صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ پیراشوٹ نہیں ہے, یہ گورنمنٹ نے خود انیشیٹ کیا ہے, لیکن جس طرح آپ کی باتوں سے اور جو ہم تجزیہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے لگ رہا ہے کہ پورا جو انسٹیٹیوشن ہے آپ کا, اس کو ڈس ارے کرنے کی, اس کو ری الائن کرنے کی, اور اس کو ایک طرح سے اس کی پاور کو اس وقت ایک طرح سے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش ہے. تو کیوں ہو سکتا ہے یہ بیسڈ آن دا پولیٹیکل ایٹماسفیئر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کیا یہ اوریجن ہو سکتے ہیں اس کے, جو کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کہ ہمارا ہے انیشیٹو, یہ ہو سکتا ہے؟ کیا دیکھیں, اوریجنز تو میں اس کے نہیں کہہ سکتا کیا ہو سکتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ
ہمارے ادارے کو کمزور کیا. اور اس میں مجسٹریٹ والی بات بھی اگر ہم اس پہ ایڈ کر دیں جو اہم پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سارے جو کیے جا رہے ہیں اقدامات یہ ہماری جوڈیشری کا مورل بھی ڈاؤن کر رہے ہیں, ہمارے ججز کا بھی مورل ڈاؤن کریں گے اور جوڈیشری کو کمزور کر رہے ہیں. یہ ایک مضبوط ڈیموکریسی کے لیے مضبوط جوڈیشری ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشری نے کرنی ہے ایگزیکٹو کی, لیجسلیچر کی. یہ جوڈیشری کا فنکشن ہے. وہی جوڈیشری جب ڈیپینڈنٹ ہو جائے گی یا کنٹرولڈ ہو جائے گی ایگزیکٹو سے, لیجسلیچر سے, پریزیڈنسی سے, تو پھر وہ اپنی اس طرح پرفارمنس نہیں دے سکے گی. جب اسے وہ سیکیورٹیز اور گارنٹیز نہیں دی جائیں گی کانسٹیٹیوشنل, تو وہ کمزوری کا ہی اظہار کرے گی بار بار. دیکھیں پہلے بھی پولیٹیکل کیسز میں ہم بارہا دیکھ چکے ہیں, بھٹو صاحب کے کیس میں بھی جو ریسنٹلی ریوزٹ کیا گیا کئی دہائیوں بعد, پھر ایک طریقے سے امبیرسمنٹ والی سچویشن ہوئی. پہلے بھی ہماری جوڈیشری نے غلطیاں کی ہیں, لیکن جب اس طریقے کی پروویژنز آئیں گی تو یہ چیزیں بہت تواتر سے ہوں گی, اور میں سمجھتا ہوں ہر دوسرے کیس میں ہونا شروع ہو جائیں گی پھر یہ انٹرفیرنس کی چیزیں. اور جہاں تک یہ ایس ڈی ایمز کا تعلق ہے اور یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹس کا تعلق ہے, دیکھیے جب پاور اس سے پہلے کہ یہ تو آپ نے اوریجن پہ تو نہیں, لیکن اس کی امپلیکیشنز پہ کہا کہ اس کی امپلیکیشنز یہ ہوں گی, لیکن انٹینشن یہ ہوگی کہ اس کو یعنی اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. کیونکہ یہ اگینسٹ پولیٹیشنز ڈیسیشن آتے ہیں, نیوٹرلائز کرنا ضروری ہے, زیادہ پاور ہو گئی ہے, پولیٹیشین چاہتے ہیں یہ اسٹیپ. کون آپ کو کیا مطلب آپ کی سسٹم دیکھیں اس ملک میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں چاہتا, چاہے کوئی بھی ادارہ ہو. سب چاہتے ہیں ہم جیسے چاہے گورننس کرتے رہیں, انکلوڈنگ جوڈیشری. جی یہ غلطیاں ہوتی ہیں. دیکھیے ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ, ڈسکشنز, ڈیبیٹس اور ساتھ میں اکاؤنٹیبلٹی اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو حکومت میں آتا ہے, جو پاور میں آتا ہے, وہ چاہتا ہے اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو, وہ ایک اتھارٹیرین کی طرح سے رن کرے. تو یہ جو ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں یہ بھی ہمارے ملک کو اتھارٹیرین رول کی طرف پش کیا جا رہا ہے کہ جو پاور میں اس کو پروٹیکٹ کرو, اسے اور پاورفل بناؤ. اس کے خلاف اگر کوئی ایسے جیسے نیب آرڈیننس تھا اس کو ٹوتھ لیس بنا دیا گیا. اب دیکھیں نیب نے سارے کیسز ٹرانسفر کر دیے, ختم کر دیے. نیب کا ادارہ اب ایک ادارہ اپنی پوری ساکھ کھو چکا ہے. اور ابھی تک وہ فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا کہ وہ ایف بی آر کا کیس ہے یا وہ بینکنگ کوڈ کا کیس ہے یا وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کا کیس ہے. وہ فیصلے نہیں ہو رہے, لیکن یہ فیصلہ ہو گیا کہ نیب نہیں چلا سکتا. نیب کا آپ نے پرپس پہلے بھی نیب ہم نے یہ دیکھا کہ اٹ واز یوزڈ فار پولیٹیکل وکٹمائزیشنز بہت سے کیسز میں, لیکن اب تو آپ نے اس ادارے کو ہی ختم کر دیا, بالکل اس کو زیرو پہ لے گئے آپ ادارے کو, اس کی وائبلٹی, اس کا پرپز آپ نے ختم کر دیا. اب اسی طریقے سے اگر جوڈیشری کے ساتھ کیا جائے گا اسے کمزور, اب ایگزیکٹو میجسٹریٹس آئیں گے, وہ ایک بیوروکریٹ ہوگا, ایک ڈی سی ہوگا یا اسسٹنٹ کمشنر ہوگا. اب وہ تو بالکل گورنمنٹ کنٹرولڈ ہوتے ہیں, ان کے تو فیصلے گورنمنٹ سے کنٹرول ہوں گے. وہ پھر جوڈیشل اتھارٹی کے زمرے سے نکل کے وہ قضائی جوڈیشل اتھارٹی کے زمرے میں چلے جائیں گے. تو اس سے تو پھر میں سمجھتا ہوں مسائل اور بڑھ سکتے ہیں. آپ نے ہمارے بیوروکریٹس کی پرفارمنس دیکھ لی ہے, اگر ان کے ہاتھ میں یہ چیزیں بھی ڈال دی جائیں گی تو اور گورنمنٹ کا جہاں پریشر ہوگا وہ بالکل they will give in the pressure, وہ بالکل ڈھہ جائیں گے. تو یہ تو ایک کمزوری کی طرف جا رہا ہے معاملہ. اچھا پھر جو اہم ترین معاملہ آرٹیکل 243 کا ہے, اور میں اگر وہ آرٹیکل بھی ہم آپ کے سامنے نکال کے اس کو for discussion purpose رکھ سکیں. The federal government, اس کا clause 1, the federal government shall have control and command of the armed forces. Clause 2, without prejudice to the generality of the foregoing provision, the Supreme Court of the Supreme Command of the Armed Forces shall vest in with the President. The President shall, subject to law, have power to raise, maintain the military, naval and air forces of Pakistan and the reserves of such forces, and to grant commission in such forces. The President shall, on advice of the Prime Minister, the Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, the Chief of the Army Staff, the Chief of the Naval Staff and the Chief of the Air Staff, and shall also determine their salaries and allowances. یہ آرٹیکل 2 اس کے بارے میں بلاول صاحب کی ٹویٹ میں ذکر ہے, اور اس کا کل سے پھر ذکر بھی ہے کہ یہ پورا جو اس آئین کے پیچھے مقصد یہ ہو سکتا ہے, وجہ یہ ہو سکتی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتنا, اور کیا یہ ریورس کر دے گا 18th امینڈمنٹ کو, یہ فیکٹر کیا؟ دیکھیں یہ آرٹیکل 243 کا تو 18th امینڈمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن پریزیڈنٹ کے جو پریزیڈنٹ کی دیکھیں ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن میں ہی از ہیڈ آف دا اسٹیٹ, ٹھیک ہے جی, اور ساری آرمڈ فورسز اسی کے کنٹرول میں ہیں.
according to the constitution article 243. ابھی اس میں ہم اس پہ to be very fair and honest speculation کر رہے ہیں. اس چیز میں اس آرٹیکل میں ان کی سیلریز الاؤنس جسے کہتے ہیں نا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف سروس کیا طریقہ کار کیے جائیں گے وہ سب چیزیں اس آرٹیکل سے گورن ہوتی ہیں. اب اس آرٹیکل میں کیا رد و بدل کیا جا رہا ہے, ڈی فیکٹو کو جو پاور ہولڈر ہے اس کو ڈی جور بنایا جا رہا ہے, اس کو پس پردہ سے پردے کے باہر لایا جا رہا ہے, یا اس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل رول دیا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں اس آرٹیکل کو امینڈ کرنے کے, میں سمجھتا ہوں. ادروائز جو اس کا پرپس تھا سیلری, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, اپوائنٹمنٹ, وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. پرائم منسٹر کی ایڈوائز میں پریزیڈنٹ نے کرنا ہے, کن کو کرنا ہے, ساری چیزیں ڈٹرمنٹ. اب یہ ڈی فیکٹو کو ہمارے ملک میں ڈی جور کیا جا رہا ہے, یا اس کو جو ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل رول دیا جا رہا ہے ہمیں آرمڈ فورسز کو. اب وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز ہے, کیونکہ یہ سب ابھی اس وقت اسپیکولیشن ہے, لیکن اسپیکولیشن یہی بتاتی ہیں کہ فیلڈ مارشل کو کوئی رول ہو سکتا ہے دے دیا جائے. ہو سکتا ہے جو باتیں جو قانونی ماہرین اس وقت ٹویٹ کر رہے ہیں, اپنے تجزیہ کر رہے ہیں, اس میں یہ باتیں بھی آ رہی ہیں سامنے کہ انہیں کوئی رول دے دیا جائے گا کسی کو. کیونکہ بلال صاحب نے ٹویٹ میں ذکر کیا ہے اس کا آرٹیکل 243 کا, تو یہ جو باتیں پہلے اس کے آنے سے پہلے جو باتیں ہو رہی تھیں ان باتوں کو تقویت ملی, اور پھر گورنمنٹ کو بھی آج سعدہ صاحب کو بھی اپنا موقف دینا پڑا. پھر دوسرا مرحلہ این ایف سی کا ہے, جو صوبائی شیئر ہے اس کا جو تحفظ قانونی حاصل ہے این ایف سی میں, اس کے خاتمے کا ذکر ہے. یہ کیونکہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں جو صوبائی جو این ایف سی اور پروونشل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ اس کو رول بیک کہہ رہے ہیں آف دا 18th امینڈمنٹ, اور شاید پیپلز پارٹی کو اس پہ تحفظات بھی ہیں. یہ کیا واقعی میں رول بیک ہے یا یہ مثبت ہے, کیا آپ کو لگتا ہے اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا؟ دیکھیں 18ویں ترمیم سے پہلے یہ ساری چیزیں اور کئی اور چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں لیجسلیٹو لسٹ میں تھیں اور ان کے کنٹرول میں تھیں. لیکن 18ویں ترمیم کے بعد یہ بہت ساری چیزیں پاورز پروونشل امپاورمنٹ کی طرف چلی گئیں اور ادھر ڈال دی گئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جہاں تک ایجوکیشن کا تعلق ہے یا دوسری چیزوں کا تعلق ہے, دیکھنا پڑے گا مسودہ کیا رہا ہے. یہ کچھ حد تک پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اگر اس حد تک لمٹ کیا جائے. ایجوکیشن محکمہ محبود آبادی کا بھی ذکر ہے اس میں, پاپولیشن دیکھیں نا, پاپولیشن کنٹرول کے اندر کتنا کوئی این ایف سی ایوارڈ ہوگا. ایجوکیشن کا آپ کو پتہ ہے ہمارے بجٹ میں کتنا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے, کون سا اس سے فرق پڑ جائے گا. لیکن اگر وہ چاروں صوبوں کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ ایک ہے تو اس میں کوئی بہتری بھی ہو سکتی ہے. لیکن یہ کسی اور چیز پہ این ایف سی ایوارڈ کی بات نہیں کر رہا. یہ این ایف سی ایوارڈ ایک لمیٹڈ ایکسٹینٹ میں کر رہا ہے ایجوکیشن اور یہ بہبود آبادی والا, دو صرف ڈپارٹمنٹس کی بات کر رہے, باقیوں کی بات نہیں کر رہا. اور میجر چنکس جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ڈپارٹمنٹس دوسری چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں, نہ کہ ان دو سیکٹر سے. صحیح نہیں, لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں ریموول آف پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان دا این ایف سی, یہ کس طرف اشارت ہے؟ یہ تو ڈپارٹمنٹ کی بات ہے کہ جو ریٹرن آف ایجوکیشن پاپولیشن پلاننگ ٹو دا فیڈرل گورنمنٹ, لیکن جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروونشل جو پروٹیکشن آف پروونشل شیئر ان این ایف سی, تو یہ کس آئین کے آرٹیکل اور کس طرف اشارہ ہے, اور یہ اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں؟ دیکھیں امپلیکیشن تو سمپل سا ان پلین ورڈز کہ یہ 18ویں ترمیم کا رول بیک ہے, پارٹلی اور کمپلیٹلی. اچھا, مقصد تو اس سے یہی مطلب اب یہ کہ اگر صوبائی حکومت کوئی کہتی ہے کہ ہمارے اتنے ایررز ہیں ود دا فیڈرل گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو آر فارمولا یا ڈویژن پول کے مطابق, تو جو بھی ان کے ایررز بن رہے ہیں دے کین ناٹ آسک فار دیٹ, یا وہ کہیں گے جی کہ ہم اتنے ایررز ہم دے کین ناٹ آسک فار دیٹ اور ان کی لائبلٹی نہیں بنے گی, کیا اس کو کیا اس کی امپلیکیشن؟ دیکھیں اب یہ تو مسودے کو دیکھ کے کیا جائے گا کہ کیا انہوں نے اس کا فارمولا چینج کیا ہے, پہلے کیا فارمولا تھا اس کو پھر نئے فارمولے سے کمپیئر کر کے کیا جائے گا, تو یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے. ابھی اگر اس وقت میں بات کروں تو اس وقت یہ تحفظ حاصل ہے صوبائی حکومتوں کو کہ اگر جو ان کا ڈویزبل پول میں شیئر ہے وہ ان کو ملے گا, یہ تحفظ حاصل ہے اس وقت. یہ تحفظ حاصل ہے 18ویں ترمیم کے بعد. اور دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد ہم نے ایک اور چیز نوٹ کی کہ جو پولیٹیکل پارٹی جس صوبے میں بیٹھی وہ بہت خوش ہے, اسے فیڈرل گورنمنٹ سے اتنا سروکار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم پروونشل گورنمنٹ مل گئی جہاں پہ سارے پیسے ہیں, ہم بہت خوش ہیں. وی آر گورننگ, وی ہیو آل دا منی. فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ایک طریقے سے لائبلٹی بن گئی ہے, کوئی اس کے اندر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتا. سب کا انٹرسٹ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ مل جائے کیونکہ سارا اماؤنٹ, پیسے, فنڈ سب وہاں پہ اس وقت. تو یہ ایک طریقے سے فیڈرلزم کے اوپر دیکھتے ہیں کوئی بہتری بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر. اب دیکھنا پڑے گا کیا مسودہ. لیکن اس کی ایک اور بھی امپلیکیشن یہ ہوئی کہ جو آپ کی لوکل گورنمنٹ جیسے ایم کیو ایم ہے یہاں پہ,
ان لوگوں نے کورٹ میں جا کے آرٹیکل 140A کے تحت جو لوکل گورنمنٹ کی امپاورمنٹ پہ بھی انہوں نے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ پروونشل گورنمنٹ تو بہت امپاور ہو گئی, لیکن آپ کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کو جو فنڈ ٹرانسفر پروونشل فائنینشیل کمیشن کے تحت ہونا چاہیے تھا وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اعتراض بھی اپنی جگہ پھر ایک نیا سامنے آیا. وہ اعتراض اپنی جگہ موجود ہے. اب وہ فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈز آئیں, یہاں سے فنڈز آئیں ان کو ڈائریکٹلی, وہ ایک الگ چیز ہے. اس کا اس سے ڈائریکٹلی کوئی امپلیکیشن تو نہیں ہے. پروونس کو فنڈ ملے گا تو پروونس پہ لوکل گورنمنٹ کو دے گی. یہی پروسیس ہے نا جس طریقے سے ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہیں فنڈز. اب یہاں پہ اس وقت سوال یہ کہ کیا اس کے اندر چینجز لائی جائیں گی. سوال یہ کہ اگر جو آپ کا جو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے اس میں بھی کیا لوکل گورنمنٹ ان کو پروٹیکشن حاصل ہے آن دیئر فنڈز جیسے پروونشل گورنمنٹ کو فیڈرل گورنمنٹ میں حاصل ہے؟ وہ پروٹیکشن تو نہیں ہے جو پروونشل گورنمنٹس کو ہے, لیکن یقینی طور پہ ان کے وہاں سے فنڈز, اسکیمز اور سب چیزیں وہیں سے اپروو ہو کے آتی ہیں. فنڈنگ تو وہیں سے ہی ہوتی ہے اس کی. تو اس میں پھر گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کے پاس بہت زیادہ ثوابدیدی اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کن اسکیمز کو کر سکتی ہے. گورنمنٹ کسی ایک شہر کی اسکیمز کو فیور کرے دوسری کو نہ کرے, یہ بھی کر سکتی ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے بہت سی جگہ. ہم دیکھتے ہیں کہ شکایات ہوتی ہیں اگر لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے کنٹرول میں ہے تو پھر وہ شکایتیں یہی ہوتی ہیں ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے, ہماری اسکیمز کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا, اور دوسرے شہر میں خوب فنڈز اور امپلیمنٹ کی جاتی ہیں اسکیمز. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, لیکن یہ جو 18ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اپنے آپ میں بذات خود اس میں آپ کو لگتا ہے کچھ چیزیں غلط تھیں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کچھ چیزیں غلط ہوئیں جس کی وجہ سے کچھ جو تنقید ہوتی ہے اس کے اوپر؟ کیا دیکھیں اس کا پرپس یہ تھا کہ پروونسز کو اٹانومی دی جائے فائنینشیل, کہ وہ اپنے چیزوں کو خود ہینڈل کریں, سب چیزیں فیڈریشن کے اوپر نہ رکھ دی جائیں. تو وہ اس کا مین ایسنس تھا. لیکن پروبیبلی اب ہماری پولیٹیکل پارٹی شاید یہ ریئلائز کر رہی ہیں کہ یہ چیز جو ہے they went too far ahead with it. جبکہ یہی پولیٹیکل پارٹیز اس کو لے کر آئی تھیں. اور جس طرح صبح ایک پی ایم ایل این کے عہدیدار کا بیان آیا ہے کہ پہلے مسودے پہ پیپلز پارٹی اپنا کنسنٹ دے چکی ہے اور اس کے بعد یہ اب ڈسکشن ہونے جا رہا ہے. ایک پریلیمنری ایک اوکے ہو چکا ہے وہاں سے. تو اب دیکھا جائے گا کہ 6 تاریخ کو انہوں نے اپنی ڈیبیٹ رکھی ہے, ڈسکشن رکھے, کیا یہ کرتے ہیں اس کے اندر ڈیبیٹ اور ڈسکشن. جب اس میں آخری جو انہوں نے نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ سی سی کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ڈیڈ لاک ہے اس کا, تو وہ اس ترمیم سے خاتمہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس میں دیکھیں یا تو یہ لا کو امینڈ کریں گے, اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو چینج کریں گے جو اس وقت موجود ہے اپوائنٹمنٹ کا, کیونکہ اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور حزبی اختلاف دونوں کو جو ہے وہ اس کے اندر اپنا رول پلے کرنا ہوتا ہے ان دی اپوائنٹمنٹ. تو اب وہ کیا نیا طریقہ کار لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دیکھنا پڑے گا اس کے اندر کیا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم جو آئی تھی اس کے خد و خال ڈیبیٹ کے بعد وہ اس طرح ہو نہیں سکی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم تو دیکھیں جس طرح رات کے 12 بجے لائی گئی, بغیر ڈیبیٹ کے اپروو کرا دی گئی, ایک طریقے سے بلڈوز کر دیا گیا, لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور امینڈمنٹ پاس بھی ہو گئی, امپلیمنٹ بھی کرنا شروع کر دیا. اب کچھ مختلف ہوگا کیونکہ ابھی بول تو رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ہم پیش کریں گے, بحث کریں گے. 26ویں ترمیم کے بعد پریشر ان کے اوپر تو ہے بہت پبلک کا, اور لوگوں نے 26ویں ترمیم کے خاص طور پہ ہماری جو جوڈیشری کے پیشے سے تعلق لوگ ہیں, ہماری وکلا کمیونٹی, انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اس کی امپلیکیشن ہوئی ہے. تو اس پہ یقینی طور پہ لوگ آواز اٹھائیں گے, اور اگر ان کی نیک نیتی ہے میں سمجھتا ہوں انہیں اوپن ہاؤس ڈیبیٹ کرنی چاہیے, کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے ایڈوائز لینی چاہیے. ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں ابھی مخدوم علی خان صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, ڈان اخبار میں وہ پبلش بھی ہوا تھا, اور اس آرٹیکل میں انہوں نے جو ہے وہ 26ویں ترمیم کے اوپر لکھا تھا, اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں مخدوم علی خان صاحب, انہوں نے اس کے اندر یہاں لکھا تھا, انہوں نے اس ٹائٹل کو اپنے آرٹیکل کو ہیڈ لائن کیا تھا دا کانسٹیٹیوشنل کیس آف دا سینچری. مطلب انہوں نے بھی اپنے اندازے میں یہ دیکھا کہ یہ 26ویں ترمیم کا کتنا برا امپیکٹ ہوا ہے جوڈیشری کے ادارے پہ. اگر 27ویں ترمیم میں آپ اور چیزیں کر دیتے ہیں, ایج بڑھا دیتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ججز کو الگ اپوائنٹ کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ڈیفرنٹ کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کے تو ہاتھ میں بہت کچھ آ جائے گا. اور ابھی بھی ہمیں تحفظات ہیں اپوائنٹمنٹ کے طریقے پہ. مین جو لوگوں کو 26ویں ترمیم سے شکایت ہے وہ یہی ہے, 2 شکایتیں, ایک تو الگ کانسٹیٹیوشن کورٹ کا بننا من پسند ججز کی بنیاد پہ گورنمنٹ کی طرف سے, اور دوسرا یہ کہ آپ جو ہیں ججز کو جو ہیں وہ تحفظات فراہم نہیں کر رہے اس کے اندر. یہ 2 ایشوز تھے. تو لیکن انفارچونیٹلی جو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے, جس استحکام کی ہم بات کرتے ہیں, معاشی استحکام کی, آئندہ کچھ دنوں میں جب تک یہ ترمیم پاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی,
یہ پورا جو سسٹم ہے یہ دوبارہ سے پھر اوپر نیچے بحث، یہ ترمیم ترامیم مجوزہ جو اس پر لوگوں کے تجاویز آئیں گی، وہ یہ ایک پورا پولیٹیکل شو لگ رہا ہے. اینڈ وی کی ناٹ افورڈ اٹ. جو اسٹیبلٹی ہے جو ہمیں چاہیے، ہم ایک طرف بھارت کھڑا ہوا ہے، ایک طرف افغانستان کھڑا ہوا ہے، اور انٹرنل جسے کہتے ہیں کہ وی کی ناٹ افورڈ رفٹ رائٹ ناؤ. اگر دیکھیں رفٹ تو ہم افورڈ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں نہیں سمجھتا اس وقت ان چیزوں کی اتنی کوئی جو بظاہر طور پہ لگ رہا ہے ایٹ لیسٹ جوڈیشری کے ادارے تک کوئی ضرورت ہے. میں تو سمجھتا ہوں پہلے کورٹ میں 26ویں ترمیم آئینی ترمیم کے کیس کا فیصلہ ہونے دیں، اس کے بعد یہ جوڈیشل اگر ان کو ایڈونچرزم کرنا ہے اس کے بعد دیکھا جائے. اس وقت اس چیز کو روک دینا چاہیے. میٹر سب جوڈیس ہے سپریم کورٹ میں، ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے. اس حالات میں اگر آپ یہ 27ویں ترمیم لائیں گے تو کیس تو یہ بن جائے گا جی یہ سب پٹیشنز تو ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں، اب تو نیا فارمولا، نئے طریقے کا، نئی چیزیں آ گئی ہیں. تو اس صورت میں تو پھر آپ نے چیزوں کو اور پیچھے لے کے چلے گئے، ڈیولپمنٹ کرنے کے بجائے پیچھے ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے قانون کے اندر آپ کو جدت لانی ہے تو وہ پازیٹیوٹی میں ہونی چاہیے. لاسٹلی اس میں اگر یہ چیلنج بھی ہوتی ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی. اگین سوال یہی پیدا ہوتا ہے کون جو ججز اس کے بینیفیشری وہ اس کو سنیں گے، کیا وہ اس کو سنیں گے؟ دیکھیں جج نو ون کین بی جج آف دیئر اون کاز، بڑا پرانا فارمولا ہے. اینڈ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن. میں سمجھتا ہوں فل کورٹ بنائے سپریم کورٹ، اس پہ پراپر ڈیبیٹس ہوں، سب کو موقع ملے، میرٹ پہ فیصلہ کرے. ہم اپنے ادارے کو بچانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارا ادارہ مضبوط ہو نہ کہ کمزور ہو، کیونکہ ایک مضبوط جوڈیشری مضبوط ڈیموکریسی کی علم بردار ہوتی ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف تفصیلاً دیا. 27ویں آئینی ترمیم تجاویز جو سامنے آ رہی ہیں، ایک بریک کے بعد سمرائز کرنے آئیں گے. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن لینڈسکیپ ہے اس حوالے سے 27ویں آئینی ترمیم میں جو تجاویز ہے، جو ترامیم متوجہ ہیں، اس کا کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے، کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں سیاسی طور پر، لیگل فرٹرنیٹی کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے. حسیب جمالی صاحب نے بہترین طریقے سے بیان کیا. فار فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک، ای میلز نیکسٹ. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے.